سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ عصر ہے، اس کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کے مطابق تمام انسان خسارے میں سوائے اس سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جس خسارے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں فرمایا ہے اس سے بچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آدمی خود ٹھیک ہو جائے اور خود دین کا پابند ہو جائے، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اپنی کوشش کے حد تک حق بات پہنچانے کی راستہ اختیار کرے اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرے. آج کل ہمارے یہاں اس معاملے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو الحمدللہ اپنی ذاتی زندگی میں دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں. نماز روزہ حج زکات سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی حد تک محدود ہے اور اپنے زیر اقتدار اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے اعزا، اپنے احباب، اپنے ملنے جلنے والوں میں حق کی بات پہنچانے سے بالکل قابل ہے. مواقع ملتے ہیں کہ جہاں انسان کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچا دے اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سی بات دوسرے کے دل پر اثر کرے اور اس کی زندگی میں چلا. تو مواقع ایسے ملتے ہیں، لیکن چونکہ اس پہلو سے ہم غفلت میں ہیں، سمجھتے ہیں ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا کرنا. لہذا مواقع ملنے کے باوجود ہم اچھی بات دوسروں تک پہنچانے سے محروم رہتے اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے. دیکھیے، جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی لگن اور دھن پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آمین آمین، وہ قدم قدم پر ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے
جہاں میں دوسرے کی کو میں کوئی اچھی بات پہنچا دوں اور کوئی موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھ کر بہتر سے بہتر عنوان، بہتر سے بہتر اسلوب اس کو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے قرآن کریم میں بیان کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی پاک دامنی کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا اور کئی سال وہ قید میں رہے، جیل میں رہے۔ اسی جیل میں دو آدمی آئے، قرآن کریم فرماتا ہے دخل السجن فتیان، اس جیل میں دو نوجوان داخل، ان میں سے ایک ان کو دیکھ نوجوان تھے اور کوئی سب تک مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مہرے کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے اور ان سے ہمیں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے اور کہا کہ کوئی ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور پرندے آ کر اس کو کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں یہ کیا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے، ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی خواب کی تعبیر تو انشاءاللہ میں تمہیں بتا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ کھانا آنے والا ہے تو میں ابھی آنے نہیں پائے گا، پھر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا کھانا تمہیں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو کر کے بتا دوں، تو میں یہ خواب کی تعبیر کو تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لو، اور وہ بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ لوگوں نے جو مختلف خدا بنا رکھے ہیں، دیوتا بنا رکھے ہیں، کسی نے کوئی بدھ بنایا ہوا ہے اس کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے کوئی بدھ بنایا ہوا ہے اس کا کچھ نام رکھ دیا ہے اس کی پوجا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کیا واحد خدا ہو سکتے ہیں یا ایک ہی خدا ہے جو واحد قہار؟ جیسے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق جو خدا بنائے گئے ہیں یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ الواحد القہار۔ اور پھر اپنا بتایا کہ میں نے انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے تو ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، میں نے تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ تو میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن میری بات یہ سن لو کہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، خدا کے شرک سے بعد آ جاؤ اور توحید کا راستہ اختیار کرو، پھر بتلائی خواب کی تعبیر۔ تو ایک موقع مل گیا، تو اس موقع کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح استعمال کیا کہ یہ لوگ محتاج بن کے میرے پاس آئے ہیں اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے خواب کی تعبیر کا، تو یہ اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ایک حق بات ایک بات پہنچا دوں۔ اس موقع کو فائدہ سے فائدہ اٹھا کر یہ کام کر دوں۔ تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچا دی جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی تعبیر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی جملے سے انسان کی سایہ پلٹ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات میں
حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور درویش کی بتا دیں تو ایک مرتبہ مجھے نوجوان نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ بالکل آزاد قسم کا نوجوان تھا اور ہمارے دنیا داری کے سامنے لگا رہتا تھا. میرے کوئی بزرگ تھے وہ حضرت بابا نجم اعظم صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے اور وہاں اپنا قلم چھوڑا یا کوئی اور چیز چھوڑا, قلم ایسا یاد کرتا ہے کہ قلم کہا تھا کہ قلم چھوڑا ہے. تو مجھے ان بزرگ نے بھیجا کہ بھائی وہاں وہ ایک بزرگ ہیں ان کے پاس میں اپنا قلم چھوڑا ہے تو میں قلم لینے کے لیے ان کے پاس نوجوان آدمی ٹوٹے ٹوٹے اور قلم لینے کے لیے حضرت کے پاس گئے کہ حضرت وہ میرے قلم بزرگ تھے وہ آئے تھے وہ قلم چھوڑ رہے ہیں. حضرت نے کہا بھائی ہم تو خود فکر میں تھے کس کا ہے لے جاؤ قلم. البتہ ایک بات سن کے جاؤ, وہ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں. رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیا کرو. رات کو بیٹھ کے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. یا اللہ دن میں جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مجھے میری گناہ کو معاف کروا دیں. بس یہ کر لیا کرو تو کچھ بھی مشکل نہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ جملہ کچھ میرے کان پہ ڈال دیا انہیں جاتے جاتے. وہ جملہ میرے کان میں گردش کرتا رہا یہاں تک کہ دل سے دنیا بدل دی گئی. اور اس کے بعد میں رات کے وقت میں حضرت کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا کہ یا اللہ میں نے ہوں تو مسلمان لیکن کا کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا, یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈال دیجیے, میری گناہوں کو معاف کر دیں. یہ جو میں نے معاملہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی, سارے برائی اور نیکی کی توفیق ہونے. تو کچھ پتہ نہیں کس وقت کون سا جملہ کیا اثر کر جائے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں تھے, بہت اونچے درجے کے محدث. سارے جتنی شاعر مندہ کی کتابیں ان میں ان کی روایتیں آ رہی, بڑے محدث. لیکن کیا تھے اس طرح شروع میں بالکل غنڈے آوارہ آدمی تھے, غنڈہ گردی میں زندان ہوتا. تو ایک مرتبہ ایک بڑے محدث نے جو حدیث کا درس دیا کرتے تھے شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر درس دینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے. یہ غنڈہ آوارہ آدمی, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے بزرگ جا رہے ہیں, تو ایسے مذاق کے طور پر جا کے ان کے گھوڑے کی بات پکڑ اور گھوڑے کی بات پکڑ کے کہنے لگے کہ آپ ساری دنیا کو حدیث سناتے مجھے بھی سنا, حدیث سنا. ابھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے کہ گھوڑے کی بات روک کے پکڑ کے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنا. تو حضرت صاحبہ جانتے تھے کہ یہ اسی قسم کے آوارہ آدمی, تو آپ کو سناؤں حدیث, کیا سنا؟ تو حدیث میں سنایا کہ میں اپنی صنعت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, جب تم سے حیا جاتی رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حیا جاتی رہے, حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرتے پھرو. یعنی حیا ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. جب حیا ختم ہو گئی تو پھر برے سے برا کام انسان آسان سمجھتا ہے خود بھی. یہ میں حدیث سنا دی رفعت الحیاء فاصنع ما شئت. یہ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا سنا دی, ایسا معلوم ہوا کہ دل کا کے اوپر چوٹ لگی اور اسی وقت اپنے سارے اعمال سے, سارے کرتوتوں سے فوراً توبہ کی
اور پھر جا کر شاگردی اختیار کی اور حدیث کے باقاعدہ طالب بنے اور اتنے بڑے معلم بنے کہ آج سارے چائے کٹا کے معلمین کے استاد ہیں. ایک جملے نے یہ دنیا میں یہ کایا پلٹ دی. تو کچھ پتا نہیں کہ کس وقت کیا جملہ انسان کا کیا فکرہ دوسرے کے دل پر کیا اثر ڈالے گا, کس طرح کایا پلٹ دیتا ہے. لیکن جب کبھی موقع ملے تو کوئی بات مناسب عنوان سے مناسب طریقے سے دوسرے کی بات کان میں ڈال دینا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا, صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے کی کتنے فضیلت یہ کتنے فضائل ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس پیسے ہی نہ ہو صدقہ کرنے کے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی غیر ہنرمند اناڑی آدمی کے کام میں مدد کرو, جس کو کوئی کام نہیں آ رہا اور تمہیں آتا ہے تو تم اس کی مدد کر دو, تو اس لیے بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو, الکلمۃ الطیبہ, کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اچھی بات کسی دوسرے کے کان میں ڈال دینا وقت موقع ملنے کے اوپر, تو اس سے انسان کو فوراً صدقے کا ثواب تو فوری طور پر مل گیا. اور کیا پتا کہ وہ اچھی بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے, کوئی اثر دل پر کر جائے اور اس کے نتیجے میں دوسرے کی اصلاح ہو جائے, دوسرے کی زندگی بدل جائے, تو وہ جتنی زندگی بھر جتنے اچھے کام کرے گا اس کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ. یہ الکلمۃ الطیبہ. مواقع ملتے ہیں, ہم لوگ سفر کرتے ہیں, بسوں میں جاتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, ہوائی جہازوں میں کرتے ہیں, ساتھی ملتے ہیں, ہر طرح کی دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسی بات کہ جو دوسرے کے عملی زندگی سے متعلق ہو, یہ کہنے کا کی توفیق بہت کم ہے. اگر اہتمام کرے آدمی, اس تلاش میں رہے کہ میں اس موقع کے اوپر یہ بات پہنچا دوں, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت بڑی اصلاح کا راستہ نکل سکتا ہے. لیکن ہم لوگ قابل ہیں, ہم لوگ قابل ہیں. البتہ بات کہنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ تواصو, وصیت, ڈانٹ ڈپٹ نہیں, توہین نہیں, دوسرے کی دلآزاری نہیں, بلکہ وصیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو کوئی نصیحت کرتا ہے, اس کو وصیت کرے. تو آپ ذرا تصور کرو کہ ایک باپ ہے اور بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے, دنیا سے جانے والا ہے, اولاد اس کے ارد ہے. اس وقت وہ اپنی اولاد سے بات کرے گا تو کیسے انداز سے کرے گا, اس میں کتنی محبت ہوگی, کتنا پیار ہوگا, کتنی ہمدردی ہوگی, کتنی دل سوزی ہوگی کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میری اولاد کو میں ایک صحیح راستہ بتانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم بستر مرگ پر لیتے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے وقت جو اسلوب, جو لہجہ اور جو جذبہ استعمال کرتے ہو, کسی بھی دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہوئے بھی وہی انداز اختیار کرنا. اگر تم نے ایسا انداز اختیار کر دیا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ گیا, دل آزاری ہو گئی, تو یہ وصیت نہیں ہے, تواصو میں داخل نہیں.
وہ جب دل میں ہمدردی ہوتی ہے، دل سوزی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے دوسرے کی، تو پھر عنوان اور اسلوب اور انداز بھی ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے دوسرا متاثر ہو، یہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں افراد و تفرید ہے کہ ایک طرف تو بعض اوقات جان ہی نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کو کوئی بات پہنچانا بھی کوئی کام ہے ہمارا، اس کی طرف دھیان نہیں، اور بعض اوقات افراد ایسی ہے کہ پہنچانی تو ہے لیکن پہنچانے کا طریقہ صحیح نہیں، بے وقت پہنچائی، ایسے وقت میں جبکہ دوسرا سننے کے لیے پوری طرح آمادہ بھی نہیں تھا، اس وقت بعد آپ نے کہہ دی بیکار گئی، یا ایسا انداز اختیار کیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، اعتراض کا انداز اختیار کیا اور اس کو نشانہ بنایا، اس کی توہین کر مجمع عام کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، تو یہ توافی نہیں ہے، یہ وہ وصیت نہیں ہے جس کا حکم قرآن یہ دے رہا ہے۔ وصیت تو وہ ہے جو ہمدردی سے ہو، خیرخواہی سے ہو، دلسوزی سے ہو، اور دل میں یہ طلب ہو کہ کاش یہ شخص میری اس بات کے اوپر عمل کرے، اس پر غصہ ہی نہیں بلکہ اس کو راہ پر لانے کے لیے نرم سے نرم اور معصوم سے معصوم عنوان اختیار کرنا، یہ قرآن نے اشارہ کیا، تواصوا، وصیت کرو ایک دوسرے کو۔ اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ ہونے کا کیا معنی کہ بسا اوقات اگر میرے چہرے پر کوئی عیب ہے، کوئی داغ لگ گیا ہے، تو میں خود تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو آئینہ مجھے میرا داغ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا، تو میں اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی دوسرے میں کوئی داغ لگا ہوا دیکھا بری بات کا تو اس کو اس طرح بتا دے جیسے کہ آئینہ بتا دے، تاکہ وہ اپنے اس داغ کو، اپنے اس عیب کو ختم کر دے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہمارے حضرت جبل عثمان عنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مثال میں بڑے عجیب رموز بنا۔ ایک تو بات یہ کہ جب آئینہ بتاتا ہے نا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے تو چپکے سے بتا دیتا ہے، چپکے سے بتاتا ہے، تو شور نہیں کرتا، ہم وہ چیزیں دوسرے کو پتا چل جاتا ہے جہاں میرے اندر یہ عیب ہے۔ تو جب مومن دوسرے کو بتائے تو وہ بھی اسی طرح چپکے سے بتائے کہ اس کا دل پر، اس کے دل پر کوئی دل آزاری اس کے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آئینہ جو ہے وہ اسی کو بتائے گا جو اس کے سامنے کھڑا ہے، جو سامنے کھڑا ہے اسی کو بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ دوسروں سے کیا نہیں ملتا، جو اس کے سامنے نہیں ہے ان کو نہیں بتا کہ دیکھو بھائی فلاں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں ایسا برا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا، وہ جو معاملہ ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے، صاحب معاملہ ہے اسی کو بتاتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کسی کی کوئی کے اندر کوئی غلط بات دیکھ رہا ہے تو اسی کو بتائے، دوسروں سے کہتا ہے نا پھر کہ دیکھو فلاں کے اندر یہ آئے گا، فلاں کے اندر یہ آئے گا، فلاں کے اندر یہ آئے گا، اس کی تشہیر نہ کرے بلکہ اسی کو بتائے اور سے بتائے۔ تو یہ ہے تواصی بالحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں موقع مل جائے کوئی حق بات پہنچانے کا تو اس سے ڈرے گا، کسی موقع پر ڈرے گا، لیکن عنوان ہمدردی کا ہو، دلسوزی کا ہو، خیرخواہی کا ہو، اور اس میں کوئی پہلو دوسرے کی توہین کا نہ ہو، دل آزاری کا نہ ہو۔
یہ انداز اگر اختیار کیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ بس تم خسارے سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.